بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ مجھ سے کسی نے یہ سوال پوچھا، یہاں پہ ایک کرسچن عورت نے، کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں ہی کیوں اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر خاص طور پہ پیر کے دن ہی کیوں آئے، جبکہ آپ لوگوں کے دین میں تو اور بھی زیادہ مقدس مہینے موجود ہیں۔ تو یہ سوال سن کے میں خود بھی کافی پریشان ہو گئی، اور میرے پاس اس وقت تو کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ پھر میں نے کافی تحقیق کی، کچھ بکس وغیرہ کا مطالعہ کیا، تو پھر میں اس سوال کا جواب دینے کے قابل ہو سکی۔ تو اس لیے پھر میں نے ضروری سمجھا کہ کیوں نہ اس انفارمیشن کو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخرکار ماہ ربیع الاول میں اور پیر کے دن ہی کیوں تشریف لے کر آئے، جبکہ ہمارے مذہب اسلام میں ماہ رمضان جو ہے وہ کافی بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بہت زیادہ بے شمار فائدے پائے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی اس میں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں، قرآن مجید کا نزول ہوا، اور پھر اسی مہینے میں شب قدر بھی آتی ہے، جو کہ 1000 مہینوں کی عبادت کے مہینوں کے برابر اس کا ثواب پایا جاتا ہے۔ تو پھر آخرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں یا محرم شریف کے ماہ محرم میں کیوں نہیں تشریف لے کر آئے۔ تو اس سوال کا جواب کافی تحقیق کے بعد میں نے ڈھونڈا، اور دوسرا یہ بھی سوال تھا کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن ہی کیوں تشریف لے کر آئے۔ مطلب آپ باقی دنوں میں اگر دیکھا جائے تو شب جمعہ یا جمعے کا دن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بابرکت سمجھا جاتا ہے، تو پھر آپ اس دن کیوں نہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو اس کی 4 وجوہات مجھے بیسیکلی نظر آئیں، تو ان وجوہات کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں۔ پہلی وجہ تو ایک حدیث شریف معلوم ہوتی ہے، کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان اللہ خلق الشجری یوم الاثنین، کہ اللہ تعالیٰ نے درخت پیر کے دن پیدا فرمائے۔ اس حدیث کا یہ ترجمہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درخت جو تھے وہ پیر کے دن پیدا فرمائے، اور اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن وہ اشیاء پیدا کی ہیں جن کا انسان کی بقا اور حیات کے ساتھ وابستگی پائی جاتی ہے، اور یہی سنت الہیہ ہے کہ وہ ان اشیاء کو باسبب فرماتا ہے، جیسے کہ خوراک اور اس کے اسباب، رزق، پھل، یا وہ چیزیں جو کہ انسان کو غذا کا اور دوا کا کام دیتی ہیں، جن کے سہارے انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ آپ نے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن ان کو پیدا فرمایا۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہی خوبصورت دن چنا ہے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے۔ کتنی اس کے پیچھے حکمت پائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ ربیع الاول شریف میں اور پھر پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا، تاکہ آپ اپنی امت کے لیے دل کا چین اور ان کی آنکھوں کا سکون ہوں، کیونکہ آپ کا وجود جو ہے وہ تمام خیر و برکت کا مجموعہ ہے۔ تو اب میرے خیال سے آپ کو یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ پیر کے دن ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی، کہ جو چیزیں انسان کو زندہ رہنے کے لیے اور فائدے پانے کے لیے، اس کی بقا اور اس کی حیات کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، ان کا وجود یا ان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن کی۔ تو اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن جو تھا وہ اس دنیا میں بھیجا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ربی کے لفظ میں سے اس کا مادہ جو نکلتا ہے یا اس کا مفہوم جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ان اشیاء سے اچھا شگون لینے والی چیزیں ثابت ہوتی ہیں، کہ ربی جو ہے وہ بیسیکلی بہار، آپ یہ سمجھ لیں کہ ربی سے میننگ نکلتا ہے موسم بہار کا، اور اس میں وہ نعمتیں اور وہ اشیاء اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں جو کہ آگے بڑھیں اور سکون دیں، اور جیسے کہ زمین اپنے اندر سے چیزیں اگلتی ہے،
بہار کے موسم میں پھل و پھول نکلتے ہیں اور ہر طرف خوشی پائی جاتی ہے اور زمین میں چھپی ہوئی اشیاء باہر نکلتی ہیں، جیسے گٹلیاں، دانے، رنگ بوٹیاں اور میوے وغیرہ. یہ ساری چیزیں زمین میں سے باہر نکلتی ہیں اور انسان کے لیے خوشی کا اور بشارت کا باعث بنتی ہیں، اس کے لیے یہ چیزیں کارآمد ثابت ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کو بہار کے موسم میں پیدا کیا. زمین اپنے اندر سے خزانے اگلتی ہے اور اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا میں بھیجا کہ ہر طرف خوشی کا سا سما ہو اور سبزہ زار جو ہیں وہ لہلہاتے ہوئے ہوں. اور اس مہینے میں کافی فائدے پائے جاتے ہیں کہ بہار کا موسم ہے اور اس مہینے کی سب سے زیادہ برکت یہ ہے کہ آپ انسان جو ہے اس کی طبیعت پہ کوئی بھی بوجھل پن نہیں پایا جاتا. ربیع الاول کے مہینے میں ایسا خوشگوار موسم ہوتا ہے اللہ کی برکت سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی برکت سے کہ انسان دن کے وقت روزہ بھی رکھ سکتا ہے اور رات کے وقت وہ عبادت بھی کر سکتا ہے. کہ اگر وہ دن رات بھی عبادت میں مشغول رہے تو اس کی طبیعت کے اوپر کوئی بھی بوجھل پن نہیں ہوگا. تو یہ بھی اس مہینے کی کافی برکت پائی جاتی ہے. اور اس دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں بھیجا. کتنا ہی بابرکت مہینہ ہے. اور تیسری وجہ جو کہ میں نے پڑھی اور میرے سامنے آتی ہے کہ اس مہینے میں موسم بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے. یعنی کہ گرمی بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ربیع الاول کے مہینے میں کہ انسان اس سے تنگ آیا رہے اور نہ ہی سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے ان کے نقطہ انجماد پہ ہی پہنچ جائے کہ آپ کوئی کام ہی کرنے کے قابل نہ رہیں. تو اس لیے پھر اس مہینے میں بہت ہی اچھا موسم ہوتا ہے، پھل و پھول کھلتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اپنا انسان عبادت میں مشغول رہ سکتا ہے. اگر وہ دن کے وقت روزہ بھی رکھے اور رات کے ساری رات عبادت بھی کرتا رہے تو اس کے لیے کوئی بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ اس مہینے کی برکت سے وہ دین کی خدمت میں لگا رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں میلاد منائے، روزے رکھے اور اللہ کی عبادت کرے، اس کا شکر ادا کرے. اس کی نعمتوں کا انسان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. جیسے کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو ایک انسان کے اوپر اس نے کی ہے وہ یہی ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں. تو ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. جتنا بھی ہم زیادہ سے زیادہ شکر ادا کر سکتے ہیں ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم روزے رکھیں ربیع الاول کے مہینے میں اور خاص طور پہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی نعمت کا شکر ادا کریں، راتوں کو نوافل ادا کریں، درود شریف کی برکت کریں اور کثرت کریں. جتنی بھی ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت کر سکتے ہیں وہ ہمیں اس بابرکت مہینے میں کرنی چاہیے. اس کی بہت زیادہ فضیلت پائی جاتی ہے. اور جو چوتھی وجہ جو کہ میری نظروں سے گزری وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ ربیع الاول میں تخلیق فرما کر یہ بتایا کہ زمان و مکان کی خوبیاں اور بزرگیاں آپ ہی کے وجود بابرکت کی وجہ سے وابستہ ہیں، نہ یہ کہ کسی چیز یا کسی چیز کی خوبی کی وجہ سے آپ کو یہ خوبیاں ملی ہیں. مطلب کہ اس بات کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں یا شعبان میں یا ماہ محرم میں یا شب جمعہ میں یا یوم جمعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجتے تو یہ بھی پاسبل تھا کہ لوگ یہ کہتے کہ آپ کو یہ برکات، یہ فیوز اور یہ جو بھی فضائل وغیرہ ملے ہیں وہ ان دنوں کی برکت سے ملے ہیں.
سبحان اللہ، اللہ کی کیا قدرت پائی جاتی ہے کہ اس نے اپنے نبی کی برکت کو اور اس کے فضائل کو ثابت کرنے کے لیے ایک الگ سے مہینہ اور ایک الگ سے دن بنایا، نہ کہ شب جمعہ یا جمعے کا دن ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ دن تو پہلے ہی بہت ہی زیادہ بابرکت تھا، تو اس دن کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں یہ خوبیاں آئیں۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیر کے دن کو یہ خوبیاں ملیں اور ماہ ربیع الاول کو یہ خوبیاں ملی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ برکات اور یہ فیوز اور یہ نعمتیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نعمتوں کو ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے یہ پوچھا کہ آپ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ بیان پوچھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ اس دن میری ولادت ہوئی تھی، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو ہمیں بھی سنت محمدی کو فالو کرتے ہوئے پیر کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا، تو ہمیں بھی پیر کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب یوم پیر کو اپنی ولادت کی آپ نے خود وضاحت فرما دی، تو اس سے اس دن کے اور اس مہینے کا یہ دن تھا تو فضائل بھی معلوم ہو جاتے ہیں، اور اس مہینے کے اس میلاد کو یعنی کہ ربیع الاول کے اس مہینے میں میلاد کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص بھی حاصل ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے رکھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔